دن رات وفاق پر چڑھائی کی جا رہی ہے، کسی قیمت پر دوبارہ دھرنے اور جلاؤ گھراؤ نہیں ہونے دیں گے، 2014 کی سازش کو نہیں دہرانے دیں گے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں بولے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں اٹک میں میدان لگا ہوا تھا، دارالحکومت پر دھاوا بولا گیا، افغان شہری اور پولیس اہلکار بھی ہمراہ تھے، جہاں دن رات افراتفری ہوگی وہاں سرمایہ کاری کون کرے گا، قوم دوست نما دشمنوں کو پہچان لے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، انہی کے اکسانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سرکاری وسائل کا غلط استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی، علی امین گنڈاپور اور دیگر ملزمان پر اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ درج، تعداد 15 ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت کے قیام پر مشروط آمادہ، پہلے مرحلے میں صرف آئینی عدالت کے قیام اور اختیارات سے متعلق ترمیم لانے کی تجویز، مسودہ تیار کر لیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم غور کرے گی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایس سی او سربراہی کانفرنس کے بعد بلائے جانے کا امکان۔ حکومت اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا رہی ہے، مسودہ بھی نہیں دکھایا جا رہا، سابق صدر عارف علوی کی تنقید، اسد قیصر کا مجوزہ ترمیم کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، بولے آئینی ترمیم سے عوام کے حقوق سلب ہو جائیں گے۔ پارلیمانی رہنماؤں کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہونے پر تشویش، اسپیکر قومی اسمبلی کو جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کی درخواست، موقف اپنایا، الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور ہو چکا، مخصوص نشستوں کے جلد فیصلے سے ابہام ختم ہوگا۔ کنگ سلمان ریلیف سینٹر اور مختلف تنظیموں میں معاہدے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے، سعودی عرب نے IMF پروگرام کی منظوری کے لیے اہم کردار ادا کیا، دونوں ملک مشکل گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی سفیر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعاون کا عزم پختہ ہے، تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ پنجاب میں 3000 غریب خاندان کی بچیوں کی اجتماعی شادی کا منصوبہ، دلہن کو 1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی، فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ مریم نواز کی اجتماعی شادیوں کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ فزکس کا نوبیل انعام جان جے ہاپفیلڈ اور جیفری ای ہنٹن کے نام، دونوں سائنسدانوں کو مصنوعی اعصابی نیٹ ورکس کے ساتھ مشین لرننگ کو فعال کرنے پر انعام سے نوازا گیا۔ شانگلہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور ژالہ باری، سڑکوں پر گاڑیاں پھسلنے لگیں، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اور ملتان ٹیسٹ، پاکستان پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ، سلمان علی آغا، شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی سینچریاں، انگلینڈ کی جانب سے جیک لیچ نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا CTD کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کا فیصلہ، ادارے کے لیے M4 رائفل سمیت دیگر آلات خریدے جائیں گے، حکومت نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ ملک میں بڑھتے پولیو کیسز نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی، مزید 4 کیسز رپورٹ، جیکب آباد 2، کراچی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بچے میں وائرس کی تصدیق ہوئی، رواں سال رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 32 ہو گئی۔ لاہور کی سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں صفائی کی صورتحال پر مریم نواز برہم، بہتری کے لیے 3 دن کی مہلت، 18 مارکیٹس میں تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، LDA کے روڈ مینٹیننس یونٹ کو فعال کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں 2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے، دل خراش سانحے میں 70,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے، متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب تک نامکمل، مظفر آباد میں دعائیہ تقریب، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی یادگار پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی، میرپور میں قائد اعظم اسٹیڈیم سے واک کا اہتمام۔
اسرائیل کی دہشت گردی رک نہ سکی، لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری، درجنوں بے گناہ شہری شہید، جنوب مغربی لبنان میں بھی زمینی آپریشن، حزب اللہ کا بھرپور جواب، فوجی اڈوں پر 135 راکٹ فائر کیے، سرحدی علاقوں میں اسرائیلی فورسز سے جھڑپوں میں کئی صہیونی فوجی ہلاک، اسرائیل نے 12 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، یمنی حوثیوں کے بھی وسطی اسرائیل پر میزائل حملے۔ اسرائیل غزہ کو مٹانے پر تل گیا، بورش کیمپ پر بمباری میں 12 بے گناہ فلسطینی شہید، رفح پر حملے میں 2 مظلوم جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 77 فلسطینی جان سے گئے، جبالیہ میں القسام بریگیڈ نے ایک اسرائیلی فوجی کو مار گرایا، ترجمان ابو عبیدہ کہتے ہیں ہم نے طویل جنگ کا انتخاب کیا جو دشمن کے لیے ایک مہنگی اور تکلیف دہ ہوگی، اسرائیل کو یورپ اور امریکہ کی حمایت حاصل، نیتن یاہو کی ہر دھرمی سے قیدیوں کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ اسرائیل کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیں گے، ایران کا دو ٹوک پیغام، وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہمارے میزائل تمام اہداف تک پہنچ سکتے ہیں، فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہودی ریاست کو خطرے سے دوچار ہونے دوں گا، نہ ہی ایک اور ہولوکاسٹ ہونے دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی مظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حماس حملوں کا ذمہ دار بائیڈن انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ غزہ جنگ کی ہولناکی، دنیا بھر میں بے گناہ فلسطینیوں کے لیے احتجاج جاری، نیو یارک میں بڑا مظاہرہ، کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بھی احتجاج، برلن، فرینکفرٹ، پیرو اور ارجنٹائن میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے، شہید بچوں کی یاد میں علامتی لاشیں اٹھا کر اسرائیل کے خلاف نعرے۔ دھاندلی کام نہ آئی، مودی کو مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد ریاستی انتخابات میں منہ کی کھانا پڑی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو برتری حاصل، 26 سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف پوزیشن مضبوط، 8 وکٹوں کے نقصان پر 500 سے زائد رنز بنا لیے، دوسرے روز شکیل اور سلمان علی آغا کی نصف سینچریاں، نسیم شاہ 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، محمد رضوان کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے۔ دھاندلی کام نہ آئی، مودی کو مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد ریاستی انتخابات میں منہ کی کھانا پڑی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے اتحاد کو برتری حاصل، 26 سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی انگلینڈ کے خلاف پوزیشن مضبوط، 8 وکٹوں کے نقصان پر 500 سے زائد رنز بنا لیے، دوسرے روز شکیل اور سلمان علی آغا کی نصف سینچریاں، نسیم شاہ 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، محمد رضوان کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے۔